نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذین اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بڑی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شیخ الاسلام ٹرسٹ جملوسر کی جانب سے ہفتہ واری سنی اجتماع گلستانہ مسجد میں منعقد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اس کی برکتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 اور 167 کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ جس وقت کے بیزار ہو گئے جن کی پیروی کی گئی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور آنکھوں سے دیکھ لیا عذاب کو اور کٹ گئے ان کے رشتے، اور بولے وہ جنہوں نے پیروی کی تھی کاش ہماری دنیا دوبارہ ہو تو ہم ان سے بیزار ہوں جس طرح انہوں نے ہم سے بیزاری کی ہے۔ اسی طرح دکھاتا ہے ان کو اللہ ان کے کرتوتوں کو سامان حسرت بنا کر ان پر، اور نہیں ہے وہ نکلنے والے جہنم سے۔ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضور شیخ الاسلام والمسلمین، اے محبوب آپ یاد فرماؤ اس وقت کو کہ جس وقت کے بیزار ہو گئے وہ رؤسا اور سردار لوگ جن کی پیروی کی گئی۔ اس آیت مقدسہ میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ قیامت کے دن وہ سردار اور وہ رؤسا کہ جن کے ترغیب دلانے پر جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا، یہ سب جمع ہوں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آتا ہوا دیکھیں گے تو جن کی پیروی کی گئی تھی، یعنی کہ ان کے اپنے پیشوا کافروں اور مشرکوں کے جو پیشوا ہے، جو سردار ہے، وہ ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے کہ ہم ان سے بیزار ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ وہ رؤسا اور سردار لوگ جن کی پیروی کی گئی ان نادانوں اور ناسمجھوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ ایسا کیوں نہ کرتے اور اظہار بیزاری کر کے اپنے کو بے قصور ظاہر کرنے کا تماشا کیوں نہ رچاتے، یعنی جن کی پیروی کی تھی، جن کی پیروی کی گئی، وہ قیامت کے دن اپنے تابعین سے یعنی کہ پیروی کرنے والوں سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے، ہم ان سے بیزار ہیں، ہم ان سے برات ظاہر کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا خدا کے عذاب کو، اور یہ بھی دیکھ لیا
کہ کٹ گئے ان کے ساری دنیاوی رشتے رابطے. قیامت کے دن بے دینوں کے سارے رشتے ختم ہو جائیں. کافروں اور مشرکوں کے سارے رشتے کٹ جائیں گے، اگرچہ دنیا میں وہ کیسے ہی قریبی کیوں نہ تھے، اور اگرچہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لین دین کا معاملہ کرتے تھے، آپس میں معاہدہ کرتے تھے، یا انہوں نے دنیا کے اندر آپس میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے کا وعدہ کیا ہو، عہد کیا ہو، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن ختم ہو جائیں گی. فرماتے ہیں کہ وہاں کافروں اور مشرکوں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، اور نہیں کسی کو کسی کی پرواہ ہے. نہ ان کا آپس میں ہم مذہب ہونا کام آیا، اور نہیں ایک خاندان والا ہونا ہی نفع بخش ہوا. یعنی نہ تو ہم مذہب ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے کام آئیں گے، نہیں ایک خاندان کے ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو نفع پہنچائیں گے. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، جن لوگوں نے شرک کیا، قیامت کے دن انہیں کوئی خاندان، کوئی رشتہ نفع نہیں پہنچائے گا، انہیں کوئی نہ بخشوائے گا، انہیں نہ کوئی چھڑائے گا. قرآن کے اندر بھی ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے مگر پرہیزگار. اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ کہیں یہ دھوکہ نہ لگ جائے کہ جیسا کہ بعض منکرین یہ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام تمہیں قیامت کے دن کیا فائدہ پہنچائیں، یہ اللہ والے تمہیں کیا نفع دیں گے. دیکھیں قرآن کے اندر تو ہے کہ قیامت کے دن کوئی رشتہ دوسرے کے کام نہ آئے گا، کوئی کسی کو نفع نہ پہنچائے گا. تو یاد رکھے یہ کافروں کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے، کہ کافر کو کوئی عمل فائدہ نہ پہنچائے گا اور نہیں کوئی اس کو بخشوائے گا، اس لیے کہ جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، ان سے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جو اللہ والے ہیں، قرآن میں صاف فرمایا نا الا المتقین، مگر پرہیزگار، یعنی جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن نفع پہنچائیں گے، وہ فائدہ پہنچائیں گے اپنے چاہنے والوں کو، اللہ کی بارگاہ اپنے چاہنے والوں کی سفارش کریں گے اور شفاعت بھی کریں گے، اور اللہ ان کی شفاعت کو قبول بھی فرمائے گا. تو مومنین کو فائدہ ہوگا، جو پرہیزگار ہیں وہ ایک دوسرے کو نفع پہنچائیں گے. آگے فرمایا گیا تو جن لوگوں کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں نے بیزاری کا اعلان کر دیا کہ ہم ان سے بیزار ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی. آگے فرمایا یہ تو رہا سرداروں کا حال، چونکہ انہی کی پیروی کی گئی تھی، انہی کے ترغیب دلانے پر کفر اور شرک انہوں نے اختیار کیا تھا. یہ تو رہا سرداروں کا حال جو اظہار بیزاری کر کے کنارے ہو گئے اور اپنے سرداروں کی یہ حرکت دیکھ کر بولے. وہ تابعدار لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی اور آنکھ بند کر کے ان سرداروں کی ساری باتیں مان لی تھی، کاش ہماری دنیا دوبارہ ہو. وہ تمنا کریں گے، وہ آرزو کریں گے، وہ عرض کریں گے مولا کی بارگاہ میں. قرآن پاک میں دیگر مقامات پر بھی اس بات کا ذکر ہے کہ کافر مشرک عذاب کو دیکھ کر، انجام کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے، یہ آرزو کریں گے کہ مولا تو ہمیں دوبارہ دنیا پہ بھیج تاکہ ہم وہاں جا کر نیک عمل کریں، تجھے ایک مانے، اور جن کی ہم پوجا کرتے تھے ان کا ہم انکار کر دیں، ان کو جھٹلا دیں، اور تیری ہی عبادت کرے، تیری ہی پرستش کرے، تجھ ہی کو پوجے. تو ہمیں دوبارہ مہلت دے تاکہ ہم دنیا میں جا کر تیری بندگی کرے، نیکیاں کرے، اچھے کام کرے. فرمایا کاش ہماری دنیا دوبارہ ہوگی، آرزو کریں گے اور ہم سب کو دنیا میں دوبارہ رہنے کا موقع مل جائے تو ہم ان سرداروں سے بیزار ہو، یعنی جن کے کہنے پر، جن کی پیروی میں انہوں نے کفر قبول کیا تھا، شرک کو اختیار کیا تھا،
وہ عرض کریں گے، اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے تابعین یہ عرض کریں گے کہ مولا ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم ان سے بیزاری کا اعلان کریں۔ آج انہوں نے میدان محشر میں ہم سے بیزاری کا اعلان کر دیا، ہم سے برات کا اعلان کیا، تو ہمیں دوبارہ موقع عنایت فرما تاکہ ہم دنیا میں جائیں اور نیکیاں کریں اور ان سے بیزاری کا اعلان کریں، بت پرستی سے بیزاری کا اعلان کریں۔ فرمایا کہ تو ہم ان سرداروں سے بیزار ہو اور بری ذمہ ہو جس طرح انہوں نے ہم سے بیزاری کی ہے اور اپنے بری ذمہ ہونے کا اظہار کیا ہے۔ یہ سردار بیزاری کا اظہار کیوں کریں گے قیامت کے لیے؟ چونکہ ان کے حوالے سے ان کے تابعین یہ کہیں گے کہ مولا انہوں نے ہی ہمیں بہکایا، انہوں نے ہی ہمیں گمراہ کیا، تو انہیں تو ڈبل عذاب دے، انہیں تو ڈبل سزا دے کہ ان کے بہکاوے میں آ کر ہم نے کفر کو اختیار کیا، ان کے بہکاوے میں آ کر ہم گمراہی کی راہ پر چلے گئے، تو انہیں ڈبل عذاب اور ڈبل سزا دے۔ اس وقت یہ سردار اور یہ بڑے بڑے روسا کافر پیشوا برات کا اظہار کریں گے اور اعلان کریں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا، ہم ان سے بیزار ہیں۔ الغرض تابعین اپنے متبوعین کے جواب میں بسد حسرت و یاس کہیں گے۔ تابعین یعنی پیروی کرنے والے، متبوعین جن کی پیروی کی گئی، تابعین اپنے متبوعین کے جواب میں بسد حسرت و یاس کہیں گے کاش دنیا میں دوبارہ لوٹ کر جانا ہو تو ہم بھی ان سے اسی طرح بری ذمہ ہو جائیں گے جس طرح آج یہ ہم سے بری ذمہ ہو گئے۔ اسی طرح دکھاتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں بدعمالیوں کو سامان حسرت بنا کر اٹھا۔ قیامت کے دن اس کی تفسیر میں دو قول بیان کیے گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جائیں، ان کے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جب وہ اپنے اعمال کو دیکھیں گے کافر اور مشرکین تو حسرت اور افسوس کا اظہار کریں گے کہ ہم نے یہ بھی عمل کر لیا، ہم نے یہ بھی گناہ کیا، ہم نے یہ بھی جرم کیا، یہ بھی غلطی کی، ہم نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی اظہار افسوس کریں گے، حسرت و یاس، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی اور افسوس ہوگا۔ اور دوسری تفسیر میں یہ قول پیش کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافر اور مشرکوں کو جنت میں محل دکھائے گا، جنت میں محل دکھائے گا، اور اس میں وہ مکانات ہوں گے جو ایمان لانے کی وجہ سے انہیں ملنے والے تھے۔ وہ مکانات بھی انہیں دکھائے جائیں گے اور بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے ہی مکان تھے۔ جب وہ جنت اور جنت میں اپنے مکان کو دیکھیں گے تو انہیں بڑا افسوس ہوگا کیونکہ انہیں پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جنت میں ان کا مکان دکھا کر تاکہ انہیں احساس ہو کہ کاش ہم اللہ پر ایمان لائے ہوتے، ہم نے حضور کی تصدیق کی ہوتی، یہ احساس ہو، یہ شرمندگی ہو، پھر اس کے بعد انہیں دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ حسرت، یہ افسوس فرمایا گیا کہ ان کے کرتوتوں کو بدعمالیوں کو سامان حسرت بنا کر ان پر پیش کیا جائے گا، جو اپنے اعمال کو دیکھ کر یا جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ کر پھر وہ مکان، وہ ٹھکانہ مسلمانوں کو دے دیا جائے گا، وہ ایمان والوں کو دے دیا جائے گا، سامان حسرت بنا کر ان پر۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے برے اعمال دکھائے گا تو ان کو بے حد حسرت اور پشیمانی ہوگی اس بات پر کہ انہوں نے برے عمل کیوں انجام دیے اور کیوں نہیں اچھے عمل کیے تاکہ وہ عذاب سے نجات پا جاتے۔ اور اب کیا ہو سکتا ہے جبکہ ان کے تعلق سے خدائی فیصلہ ہو چکا، کیا کہ نہیں ہے وہ نکلنے والے جہنم سے، ان کو جہنم سے کبھی نہ نکالا جائے گا، اور وہ نیز ان کے متبوعین یعنی جن کی پیروی انہوں نے کی تھی سب کے سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں اپنے کرتوتوں کی سزا پاتے رہیں گے۔ اس سے پہلے
اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اعبدوا کہہ کر خطاب فرمایا تھا اور اس میں امور دین کو بیان کیا گیا۔ اس حصے کا تعلق آنے والی آیت سے ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر میں آنے والی اجتماع میں کروں گا، مگر یہاں پر یہ تفسیر بیان کرنے کے بعد کافروں کو، مشرکوں کو ایمان اور اعمال کی اصل کی وجہ سے حسرت اور افسوس اور پشیمانی ہوئی، مگر بعض گنہگار مسلمان بھی ہوں گے، بعض گنہگار مومنین بھی ہوں گے جنہیں قیامت کے دن حسرت اور ندامت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن نیکوکاروں کو اس بات پر ندامت ہوگی، اس بات پر حسرت ہوگی کہ ہم نے نیکیاں زیادہ کیوں نہیں کی، ہم نے نیکیاں زیادہ کیوں نہیں کی، اس بات پر انہیں ندامت ہوگی۔ اور گنہگار مسلمانوں کو اس بات پر ندامت ہوگی کہ ہم گناہ میں ملوث کیوں رہے، ہم گناہ میں مبتلا کیوں رہے، کاش کہ ہم یہ گناہ نہ کرتے، کاش ہم یہ برائی نہ کرتے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اپنے ساتھ سجدے، حج، زکات، روزے، یہ سارے اعمال لے کر آئیں گے، مگر انہوں نے یا تو کسی کا حق دبایا ہے، یا کسی کو گالی دی ہے، یا کسی کی غیبت کی ہے، یا کسی پر ظلم کیا ہے، یا کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے، تو اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں سامنے والے کو دے دی جائے گی، تو اس بات پر اسے ندامت اور حسرت ہوگی، کاش میں یہ کام نہ کرتا، کاش میں یہ گناہ نہ کرتا۔ تو یہاں ہمارے لیے بھی ایک سبق اور میسیج ہے، پیغام ہے، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والوں میں پیدا فرمایا ہے، اور دعا ہمیشہ کرتے رہے کہ اللہ ایمان پر ہی خاتمہ نصیب فرمائے، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت ایمان والوں کے لیے ہی ہے، جنت ایمان والوں کے لیے ہی ہے، ایمان والے ہی جنت میں جائیں گے۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، کیونکہ آپ مسائل کا درس نہیں ہے، اس لیے 2-5 منٹ میں تھوڑی لے لوں گا آپ کی، کہ جو لوگ ہر کسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، وہ ذرا دیکھے کہ میں جس کی اتباع کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ ہر کسی کی اقتداء میں، ہر کسی کی اتباع میں نہ نکل پڑے، ہر کسی کو صحیح نہ سمجھ لے، بلکہ اس کا ایمان دیکھے، اس کا عقیدہ دیکھے، اس کے ایمان اور عقیدے کو قرآن اور حدیث کی کسوٹی کے اوپر پرکھے۔ صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف کرام کے جو نظریات تھے، ان نظریات کی روشنی میں اس کو دیکھے، اگر واقعی میں وہ صحیح العقیدہ ہے تب تو پھر نجات ہو، صحیح منزل پر پہنچیں گے، اور اگر اس کے عقیدے میں خرابی ہے اور پھر بھی ہم اس کی اتباع میں چل رہے ہیں، اس کو صحیح مان کر، تو یاد رکھیے جہاں وہ جائے گا پیروی کرنے والا وہی بھی جائے گا۔ اور یہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو صاحب تفسیر روح البیان اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو تقلید کرتے ہیں امام اعظم کی، انہیں آواز دی جائے کہ حنفیوں آؤ امام اعظم کی اقتداء میں۔ جو تقلید کرتے ہیں امام شافعی کی، انہیں امام شافعی کے ساتھ رکھا جائے گا۔ جو امام مالک کے مقلد ہیں انہیں امام مالک کے ساتھ رکھا جائے گا، اور جو سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مقلد ہیں، اللہ انہیں ان کے ماننے والوں کو ان کے ساتھ اٹھائے گا، اور ان کی اتباع میں، ان کی پیروی میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور پھر آخر میں آگے فرماتے ہیں کہ جن کا کوئی امام نہیں، ان کا امام شیطان ہے، ان کا امام شیطان ہے۔ تو اتباع
اور ہم جس کی بھی پیروی کریں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں. آنکھیں بند کر کے اگر چلا جا سکتا ہے اس کی حضور ہی کی ذات ہے کہ آنکھیں بند کر کے چلا جائے. باقی آپ اس کے علاوہ جن کی ابتدا کر رہے ہیں یا کسی کو مان رہے ہیں تو ماننے سے پہلے دیکھ لیجیے اس کا عقیدہ، اس کا ایمان، یہ ساری چیزیں دیکھ لیں. اور آخری بات، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں میں ہمیں پیدا فرمایا. ایمان کی بڑی اہمیت ہے، ایمان کی بڑی اہمیت ہے. بلکہ اس کو اتنا سمجھ لے کہ نجات کا دار و مدار ہی ایمان پر ہے. نجات کا دار و مدار ہی ایمان پر ہے. ایمان والی جنت میں اور کافر جہنم میں. یہ فیصلہ ہے میرے رب کا. تو ہم ایمان والے ہیں. اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. اللہ ایمان پر قائم رکھے، اسی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. مگر اس کی اہمیت کو سمجھے. حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے ایسی بات کی تعلیم فرما دیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی نوبت نہ آئے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقیم، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اسی پر ڈٹے رہو، اسی پر قائم رہو. اور جس کے دل میں رائے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. یہ ایمان کی اہمیت ہے، یہ ایمان کی اہمیت ہے. رائے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. اور رائے کے برابر جس کے دل میں کفر، نفاق اور شرک ہوگا اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا. تو ہمیشہ اپنی ایمان کی حفاظت کی فکر کرے. مسلک حق کا، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اہل سنت و جماعت پر قائم دائم رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ درس کی غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صحیح مسلک کی پہچان کی توفیق عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت و جماعت پر اللہ قائم رکھے اور اسی پر خاتمہ بالخیر